یہ امام زین العابدین ہے، وہ سارے مٹ گئے. اور یہ امام کیسی عاجزی، کیسی انکساری. حضرت امام حسن بصری یہ خلیفہ ہیں امام زین العابدین کے بھی، اور خلیفہ ہیں حضرت امام باقر کے بھی. امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق ان کے پوتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا، کعبے میں اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا، میں قریب ہی ٹھہرا ہوا تھا. آدھی رات کا وقت ایک نوجوان کے رونے کی آواز آئی، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. وہ چیختا. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اپنے حجرے میں، کعبے کے قریب ٹھہرا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ میری اس نوجوان کی آہوزاری کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، اس کی طلب کی وجہ سے میں اٹھا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا بہت بڑا کوئی گناہگار آ گیا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، جب میں اٹھا ہوں کعبے کے قریب گیا ہوں کہ جا کے تسلی دیتا ہوں تو اس کی زبان سے جملہ نکلا، کہنے لگا یا اللہ مجھے قیامت میں ذلیل نہ کرنا، اے اللہ اگر میرے عمل اچھے نہیں تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرے نیک بندوں کے سامنے کیا جواب دوں گا. فرماتے ہیں وہ نوجوان تڑپتا ہے، روتا ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے پہنچتے پہنچتے وہ اتنا بلند آواز سے تڑپنے لگا کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا. آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا، اس نوجوان کے قریب گیا تو بڑی خوبصورت خوشبو مجھے آئی. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال تھا تسلی دوں گا کہ بیٹا ٹھہر جا، میں بھی دعا کرتا ہوں، تو بھی دعا کر، اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا. فرماتے ہیں جب میں نے اس نوجوان کے چہرے سے زلفیں ہٹائی، گرد صاف کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. یہ تو امام حسین کا بیٹا زین العابدین ہے، یہ تو امام حسین کا لخت جگر، علی المرتضیٰ کے جگر پارے جناب سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہے. یہ تو حضرت شہر بانو شہزادی کے بیٹے ہیں. اتنی آہوزاری، اتنی تڑپ، اتنی بے چینی، اتنا اللہ سے تعلق. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ قدموں پہ گرا، پاؤں چومے. امام زین العابدین کی آنکھ کھلی تو کہا حسن بصری نہ کر، نہ کر، تو بزرگ ہے. امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری آہ نکل گئی، آنسو میرے بہہ گئے. میں نے کہا زین العابدین کہاں سے دل لے کے آئے ہو تم لوگ، اور کہاں سے سنوارا ہے خدا نے تمہارے خاندان کو. سارا کچھ دے بھی دیتے ہو اللہ کی راہ میں، سارا کچھ لٹا بھی دیتے ہو، سارا کچھ قربان بھی کر دیتے ہو، اپنے لیے رکھتا بھی کچھ نہیں، اور پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو، پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو، پھر بھی روتے پھرتے ہو، پھر بھی بارگاہ خدا بندی کے اندر آہوزاریاں کرتے رہتے ہو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ وہ زمانہ میں نے امام زین العابدین کا دیکھا. میرے دوستو وہ تو مٹ گئے، اکڑے رہے نا، مٹ گئے. کربلا کے بعد وہ مٹ گئے میرے امام کو مٹانے والے. لیکن امام زین العابدین میرے امام کا ایک صاحبزادہ بچہ تھا، لیکن انہوں نے روحانی خلافت کا آغاز کر دیا. پوری دنیا میں میرے امام زین العابدین کا فیض ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، علمی بھی ہے. امام زین العابدین نے زندگی پوری گزار دی ایک کونے میں لگ کے. امام زین العابدین کسی سیاسی کام میں کبھی مداخلت نہیں. حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ آیا تو پھر بادشاہ نے بلایا امام جعفر صادق کو. اور یہ امام جعفر صادق وہ بزرگ ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے مرید ہے، ان کے مرید ہیں، ان کے خلیفہ ہیں. حضرت امام جعفر صادق کو بلایا، اور جب سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے شاندار لباس پہنا، شاندار لباس پہنا، اور اعلیٰ قسم کا جبہ پہنا، اعلیٰ قسم کی پگڑی باندھی، ہاتھ کے اندر عصا پکڑا. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچے مکان سے نکلے، لیکن ذرا باوقار ہو کے نکلے. دربار بادشاہ، دربار خلافت میں پہنچے، اپنی کھنڈی کو، اپنی چھڑی کو ہلایا. میں کیوں بلایا مجھے؟ وہ بادشاہ جس نے کہا تھا بلاؤ ذرا پتہ کرتا ہوں کیوں میلہ لگا رکھا ہے. پھر بھی بادشاہ ڈرتے رہتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ان روحانی لوگوں نے اشارہ کیا تو ساری دنیا ان کے پیچھے نکل پڑے گی. بلاؤ کیوں میلہ لگائے رکھا ہے. جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، کیوں بلایا تھا مجھے؟ کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی. آج کے بعد امام جعفر صادق باہر نکلے تو بادشاہ کے واری کہنے لگے تو بڑی باتیں کرتا تھا، ڈنگے مارتا تھا، بڑھ کے مارتا تھا، بلاؤ امام کو پوچھ لیتا ہوں کیا ہوا. کہنے لگا یار پتہ نہیں کیا بات ہے، جب نہیں ہوتے تو بات نکلتی ہے، جب سامنے آ جاتے ہیں تو منہ کے اندر سے زبان بولتی نہیں ہے. جب سامنے آتے ہیں تو کیا روب ہے، کیا روب ہے. اصل اسے سمجھ نہیں تھی
کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت امام جعفر صادق باہر نکلے تو آپ کا خادم گھر جا کے کہنے لگا امام صاحب اعلیٰ قسم کا لباس، لوگ باتیں کر رہے تھے، اتنا بڑا قیمتی لباس، لوگ گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت امام جعفر صادق نے قمیض اتارا، نیچے ٹاٹ کا لباس تھا، فرمایا یہ جو اوپر پہنا ہے یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے، اور جو اندر پہنا ہے وہ رب کو دکھانے کے لیے ہے۔ اندر اللہ کو دکھانے کے لیے ٹاٹ کا ہے، لیکن مخلوق کو دکھانے کے لیے میں نے اعلیٰ لباس پہنا ہے۔ ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ رسول پاک کے اہل بیت شاید کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے ڈرتے اور سہمے ہوئے آتے ہیں۔ میرے نبی کے خاندان نے اس وقت سے لے کر تا دم آخری آج تک ایک پورا کردار ادا کیا ہے۔ سادات کا دین میں ایک پورا کردار رہا ہے، تحریر کے معاملات میں، تقریر کے معاملات میں، تدریس کے معاملات میں سادات کا پورا کردار رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سید غوث اعظم کی شکل میں آئے، اور کبھی سید معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آئے، اور کبھی سید علی حجویری داتا گنج بخش کی شکل میں آئے، اور کبھی یہ سید حضرت شاہ آل رسول ماں رہروی کی شکل کے اندر آئے، اور کبھی یہ سید میر عبد الواحد بلگرامی کی شکل میں آئے۔ یہ سادات آتے رہے، اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے، اپنے اپنے دور میں دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے پھر اعلان حکومت والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہمیں دین نہیں پھیلانے دیتے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے، ہم اس روحانی طرز کے ساتھ دین پھیلائیں گے۔ میرے دوستو، اگرچہ قوت اور اقتدار بھی ہمیشہ انہی کے پاس رہا، کربلا میں جو بھی آیا آپ دیکھ لیجئے نا، یزید کے 14 بیٹے بتائے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ امام زین العابدین ایک ہی بچے تھے نا کربلا میں، آپ کو گلی گلی سید ملیں گے، نگر نگر سید ملیں گے، جگہ جگہ رسول پاک کی اولاد ملے گی۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جو ظلم کرتا ہے اور ظلم میں بڑھتا ہے وہ بچتا نہیں، اس کا نام مٹ جاتا ہے، اس کا کردار نفرت کی علامت بن جاتا ہے۔ زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں، وقت میں بھی بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، خیال رکھنا، اگر ظالم بنو گے تو مٹ جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو تمہارا نام لینا لوگ پسند نہیں کریں گے۔ ظلم کا نشان بن کے نہ رہنا، محبت کی علامت بن کے رہنا۔ اگر کبھی مار بھی کھانی پڑی تو وقتی طور پہ کھا جانا، تھوڑی دیر کے لیے مار کھا کے دیکھنا، کبھی کبھی مار کھانے میں بھی بڑی عزت ہوا کرتی ہے، کبھی کبھی مار کھانے اور برداشت کرنے میں بھی بڑا وقار ہوتا ہے، کبھی یہ بھی کر کے دیکھو، اس میں بھی ایک ذائقہ ہے، اس میں بھی ایک لطف ہے۔ میرے عزیزوں، جو ظلم کرے گا نہیں رہے گا، جو ظلم کرے گا اگر کتنے بھی اس کی ہاں اولادیں ہو جائیں اس کا نام نہیں چلے گا۔ جو محبت کرے گا، جو مار کھائے گا، خواجہ معین الدین چشتی نے بڑی مار کھائی، داتا علی اجمیری نے ہندوؤں سے بڑی مار کھائی، حضرت غوث پاک جیلانی کو بڑا ستایا گیا، یہ مار تو کھاتے رہے لیکن پیغام حق پہ ڈٹے رہے۔ جسے مار کھانی آ جائے، مار کھانی، بلکہ مولا رومی فرماتے ہیں جسے کٹنا آ جائے وہ بچ جاتا ہے، جسے قربان ہونا آ جائے اسے عزت مل جاتی ہے، جو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے وہ محبت کی علامت بن جاتا ہے۔ میدان کربلا نے یہ سبق دیا کہ اگر وقتی طور پہ مار کھانی پڑی تو ذرا کھا کے دیکھنا، لیکن کھانا حق کے رستے میں، کھانا حق کے رستے میں۔ اور ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیے، ضروری نہیں کہ کسی جگہ پہ کثرت ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو وہ حق کی علامت ہی ہو، ہمیشہ کثرت حق کی علامت، اتبعوا سواد العظم والا معاملہ دوسرا ہے، لیکن کثرت ہمیشہ صداقت کی علامت نہیں ہوتی۔ یزید کے ساتھ تھے تو بہت زیادہ، لیکن کبھی بھی دل کے ساتھ انہوں نے یزید کی سپورٹ نہیں کی، تھے بہت امام حسین کے ساتھ، اس وقت تو تھوڑے تھے، لیکن ذرا آج تک دیکھیے کتنے ہیں جو امام حسین سے پیار کرتے ہیں، میدان کربلا سے لے کر آج تک۔ اور پھر کسی نے کہا تھا نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ پھر دیکھنا صبح قیامت تک کتنے ہیں، حق کے نام پہ ڈٹ جاؤ، اگر تم ایک بھی ہوئے، دو بھی ہوئے، 10 اور 12 14 بھی ہوئے، رہنا حق پہ قائم رہنا۔ مار کھا کے دیکھنا، اس میں بھی بڑی لذت ہے۔ ظلم سے بچنا، ظلم بہت بڑا عیب ہے، ظلم بہت بڑی بیماری ہے، لگ جائے گی تو نام و نشان مٹا دے گی، ختم کر دے گی صفحہ ہستی سے ظالم کو۔ اللہ میں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔